وزیراعظم شہباز شریف اقتصادی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے آذربائیجان پہنچ گئے۔ فضولی ایئرپورٹ پر آذربائیجان کے وزیر ثقافت اور اعلیٰ حکام نے پرتپاک استقبال کیا۔ 2 روزہ اجلاس میں شہباز شریف علاقائی اور عالمی چیلنجز پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ وزیراعظم خطے کے اندر تجارت، ٹرانسپورٹ، کنیکٹیویٹی، توانائی کے شعبے میں تعاون اور پائیدار ترقی کے فروغ کے لیے پاکستان کا موقف اجاگر کریں گے۔ وزیراعظم دیگر ممالک کے رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ ایران کی کامیابی اور سیز فائر کے پیچھے بھی وردی ہے۔ وزیراعظم نے سیز فائر میں اہم کردار ادا کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی علماء کرام سے ملاقات میں گفتگو، کہا کہ بھارت کے خلاف جنگ میں ہمیں غیبی مدد ملی۔ بھارت نے 11 میزائل ایک بیس پر داغے، بڑے نقصان کا خدشہ تھا لیکن ایک بھی میزائل بیس پر نہ لگا۔ وزیر داخلہ کی علماء کرام سے دہشت گردی کے خاتمے میں کردار ادا کرنے کی اپیل۔ خیبر پختونخوا میں عدم اعتماد سے متعلق کوئی تجویز زیر بحث نہیں۔ گورنر کی وزیراعظم سے ملاقات سازش سے عبارت کرنا درست نہیں۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر عرفان صدیقی کی وضاحت، کہا کہ ایسا کوئی حربہ نہیں کریں گے جس سے خیبر پختونخوا کسی بحران میں چلا جائے۔ خیبر پختونخوا میں نکموں اور چوروں کی حکومت ہے، سب متفق ہوں تو اسمبلی توڑی جا سکتی ہے۔ وزیراعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی کی تجویز، کہا کہ حکومت گری تو اتحادیوں کے ساتھ صورتحال کو دیکھا جائے گا، جس دن حکومت گری اس دن ہم جمہوری کردار ادا کریں گے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے اپوزیشن کے 26 ارکان کے خلاف نااہلی کا ریفرنس جمع کروا دیا۔ سیکرٹری جنرل پنجاب اسمبلی نے 26 معطل اراکین کو ڈی سیٹ کرنے کا ریفرنس الیکشن کمیشن میں دائر کر دیا۔ اپوزیشن ارکان کی ہنگامہ آرائی کے تمام ثبوت، ضروری دستاویزات اور سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا حمزہ شہباز کے خلاف فیصلہ بھی ریفرنس میں شامل ہے۔ جو لوگ آئین اور قانون کی پاسداری نہیں کرتے ان کو ایوان میں رہنے کا حق نہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی الیکشن کمیشن حکام سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا پی ٹی آئی اراکین کے خلاف ریفرنس پہلے ہی بھیجا جا چکا ہے۔ آئین کا حلف لینے والوں کا قسم توڑنا کس زمرے میں آتا ہے؟ پنجاب کے وزراء کی تنخواہوں میں اضافے کے بعد چھٹی الاؤنس میں بھی اضافے کا فیصلہ، صوبائی وزراء، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا لیو الاؤنس تنخواہ کے برابر کیا جائے گا۔ پنجاب عوامی نمائندوں کا ترمیمی بل 2025 بھی منظور۔ تنخواہوں میں اضافے کے معاملے پر خواجہ آصف اور اسپیکر قومی اسمبلی آمنے سامنے۔ ایاز صادق نے اپنی تنخواہ کا معاملہ وزیراعظم پر چھوڑ دیا۔ ختم تنخواہ کے معاملے سے لا تعلقی کا اظہار، کہا کہ تنخواہ بڑھانے کا فیصلہ کابینہ اور وزیراعظم کا ہے۔ سانحہ سوات نے مختلف محکموں کی کوتاہیوں کا اعتراف، چیئرمین انکوائری کمیٹی نے پشاور ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا، بتایا کہ 7 روز کے اندر تفصیلی انکوائری رپورٹ مکمل کر کے ذمہ داران کے نام سامنے لائے جائیں گے۔ عدالت کا غفلت برتنے والے ذمہ داروں کا جلد تعین کرنے کا حکم، ہیلی کاپٹر کی دستیابی، استعمال میں تاخیر، سیاحوں کی حفاظت اور دیگر متعلقہ امور پر تفصیلی رپورٹ طلب۔ ادارے ہائی الرٹ اور افسران ڈیوٹی پر تھے۔ دریائے سوات میں ڈوبنے والے سیاح ہوٹل کے سیکیورٹی گارڈ کے روکنے کے باوجود دریا میں گئے۔ کمشنر بالاکنڈ کی رپورٹ میں دعویٰ، تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق سیاحوں کے دریا میں داخل ہونے کے 14 منٹ بعد پانی کی سطح بڑھی۔ ریسکیو پر کال کے 20 منٹ بعد متعلقہ حکام جائے وقوع پر پہنچ گئے تھے۔ دریائے سوات میں نہاتے ہوئے ڈوبنے والے نوجوان کی لاش برآمد، ریسکیو ٹیم نے سمیر علی کی لاش کو دریا سے نکال کر اسپتال منتقل کر دیا۔ نوجوان دریا میں نہاتے ہوئے پانی کے تیز بہاؤ کی زد میں آ کر ڈوب گیا تھا۔
سندھ کے سینئر وزیر شجیل میمن کا نئے مالی سال میں 481 نئے منصوبے شروع کرنے کا اعلان. کہا کہ 1 ارب سے زائد کے منصوبے سندھ کے عوام کی تقدیر بدل دیں گے. کراچی کے مختلف علاقوں میں اسپتالوں کی اپ گریڈیشن اور NAD یونیورسٹی میں 17 منزلہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک قائم کیا جا رہا ہے. 4 لاکھ سے زائد گھروں کو سولر سسٹم کی فراہمی بھی جاری ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے ماحولیاتی تحفظ مشن پر عمل درآمد. محکمہ جنگلات پنجاب کی خانپور میں ٹمبر مافیا کے خلاف کارروائی. جنگلات کی غیر قانونی کٹائی کی بڑی کوشش ناکام بنا دی. غیر قانونی لکڑی سے بھری گاڑی قبضے میں لے کر ملزمان کو گرفتار کر لیا. سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی عملے کو شاباش. کہا قدرتی وسائل کی حفاظت میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. محرم الحرام کے احترام میں ملک بھر میں عام تعطیلات کا فیصلہ. حکومت نے عاشورہ پر 5 اور 6 جولائی کو سرکاری تعطیلات کا اعلان کر دیا. وزیر اعظم کی منظوری کے بعد کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. چیئرمین جوائنٹ چیف جنرل ساحر شمشاد مرزا سے جنوبی افریقہ فضائیہ کے سربراہ کی ملاقات. باہمی دلچسپی کے مختلف امور اور 2 طرفہ تعاون کے امکانات پر تبادلہ خیال. ISPR کے مطابق جنرل ساحر شمشاد مرزا نے علاقائی امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو اجاگر کیا. معزز مہمان کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف. گزشتہ روز بستونگ میں دہشت گردوں نے تحصیل آفس کو نظر آتش کیا. حکومت نے سیکیورٹی پلان پر نظر ثانی کی اور دہشت گردوں کو فوری جواب دیا. فورسز نے 4 دہشت گرد مار گرائے. دیگر فرار ہو گئے. سوشل میڈیا پر واقعے کو ایسے پیش کیا گیا جیسے حکومت کا کنٹرول نہیں. ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کی پریس کانفرنس. کہا کہ عوام کی جان و مال کے تحفظ اور مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہے. بلوچستان کے شہر دلبندین میں جرگے کا انعقاد. گورنر، وزیر اعلیٰ اور کمانڈر بلوچستان کورٹ سمیت دیگر کی شرکت. شرکاء نے قبائلی عمائدین، خواتین اور نوجوانوں سے ملاقات بھی کی. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا ریکوڈک منصوبے کا 25% منافع بلوچستان کو ملے گا. نجکاری کمیشن بورڈ نے زرعی ترقیاتی بینک کی نجکاری کے لیے فائنینشیل ایڈوائزر کی تقرری کی منظوری دے دی. اعلامیے کے مطابق نیکسٹ کیپٹل کی سربراہی میں کنسورشیم فائنینشیل ایڈوائزر مقرر. قانونی، اکاؤنٹنگ، میڈیا، ہیومن ریسورس اور ایکچوریل ماہرین شامل. فائنینشیل ایڈوائزری سروسز معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے مذاکراتی کمیٹی کی تشکیل. SIFC کی سہولت کاری کے 2 سال مکمل. معدنی شعبے میں شفاف پالیسیوں، سرمایہ کار دوست اقدامات اور تیز تر فریم ورک نے نئی جان ڈال دی. ملک میں قدرتی وسائل کی بہتر استعمال، مقامی اور عالمی سرمایہ کاری اور خود کفالت کی راہ ہموار ہوئی. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.